سرکار کی ذات کو مرکز نظر بنائے ہوئے ہو، ان کے واسطے سے اللہ کا فیضان آئے گا، ان کے بغیر ہوگا تو جیسا بجلی کنیکشن کے بغیر اپنی سپلائی نہیں کرتی، اسی طریقے سے اس کو بھی کوئی سپلائی نہیں ملے گی۔ ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ بے بسر کی ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلیمات ملی نا اہل سنت کی، سرکار کا یہ فرمان ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، یہ بات علماء کرام سماعت فرمایا، یہ فرمان میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقے بن کے بھی جب تک ضروریات دین کا منکر نہ ہو، دلائل قطعیہ کا منکر نہ ہو، کافر نہیں کہلائے گا۔ سرکاروں میری امت بڑھے گی۔ جسے علماء کرام بیٹھے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کلی اپنے جزیات میں تقسیم ہو جائے تو مفہوم کلی سے خارج ہوتی ہے؟ مثلا انسان میں کالا، گورا، پیلا، نیلا، اونچا، ناٹا، جسے یہ تقسیم آپ کریں تو انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو آپ کے فرق کا ڈگر ہے، اتحاد المسلمین، اس کا بھی یہ ثبوت ہے کہ کسی کو اس وقت تک آپ کافر نہیں کہیں گے جس وقت تک ضروریات دین کا منکر نہ ہو۔ اب میں فرقوں کی بنیاد پر ہر ایک آدمی کو کافر کہنے لگ جائیں، ستفترق امتی کا لفظ ہے، میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے علماء عقائد حضرت ابن حمام آپ کی کتاب مشاعرہ اعلیٰ حضرت، اسی طریقے سے شرح مواقف سید شریف جرجانی جن کا وفات 816 ہے، حضرت علامہ قفزانی جن کا سن وفات 795 ہے، ان سب نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مبتدع طبقے کے لوگ ہیں وہ بدعتی ہیں، کافر نہیں ہیں۔ کافر اس وقت ہو گئے جب ضروریات دین کے منکر ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن کس ہمیشہ کے لیے؟ امتی جب کہا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں۔ یہ ممکن ہے کانوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن الحمدللہ میری تحقیق شدہ بات ہے۔ اگر اس پر کوئی بات چھڑے تو میں بات کرنے کی پوزیشن ہے، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو مولوی انگریزی بولے گا یا عربی بولے گا یا فارسی بولے گا، یہ کس بدن کا ہوگا؟ عمر گزری ہے ایسی رزق کی سیاحی نے، ساری زندگی کام یہی کیا ہے، کوئی کام کیا۔ جتنے لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے، کسی فرقے کی بنیاد پر کافر نہیں کہا، ضروریات دین کا منکر ہونے پر کافر کہا۔ یہ بات دھیان کرو، مولانا فضل خیر آبادی نے جتنے لوگوں کو کافر کہا ہے وہ فرقے کی وجہ سے نہیں کہا، وہ جو عقائد ضروریہ ہیں، ضروریات دین میں سے ضروریات دین کی تعریف کیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، عرض کروں گا ضروریات دین کی تعریف یہ ہے کہ یا قبر میں سوال ہو یا قیامت میں سوال ہو۔ جس کا نہ قبر میں سوال ہونے والا ہے نہ قیامت میں ہے، اب اس کی معلومات ضرور کریں لیکن اس کے لیے لڑائی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ جب اس کی دور چیز نہیں ہوتی تو جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کی صفوں کو اور وہ کہنا یہ سنی مذہب جس کا نام ہے یہ بڑا جامع مذہب ہے، بڑا حساس بھی ہے، بڑا سینسٹیو ہے، اس کی حساسیت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ سے باہر نکلو گے تو اس طبقے میں جاؤ گے تو نہیں مطلب اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہے نا مزے کی بات کہ جہنم سے چھوئے بھی نہیں، اس کا تعلق عمل سے ہے یا عقیدے سے؟ تو پھر عمل کی جتنی جان ہے اس کا دار و مدار تو عقیدے پر ہوا۔ اور جتنے فرقوں والے مسلمانوں مسلمان کو سمجھتے ہیں لیکن جو جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں اسے بچانے کے لیے سنی بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو، ہمارے بھائی ہو، لیکن غلطی پر ہو۔ جہنم کے تو ایک لبے پر کی حاضری جو ہے وہ تو ساری زندگی کی جان مانگتی ہے، خدا بچائے اسے۔ سرکار نے فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ سنی بن کے رہے، ایک سنیت بچے کی باقی ہر ایک کو جہنم کی چھلانگ لگانا پڑے گی۔ اس سے سرکار دو علیہ السلام کی بارگاہ کافی توجہ سے بات سننی ہوگی۔ اب میں ایک زندگی کے ایسے لمبے میں ہوں، سر شام کا وقت ہے میرا،
یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ وہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن آپ نے جو باتیں میری سنی ہیں آپ نے ان کو پلے باندھا ہے، اور الحمدللہ کوئی پریزنٹنگ قسم کی ایسے تک تخمینے کی بات نہیں، جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، مطالعہ کیا ہوا ہے، کتابوں پر نشانات لگے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنا چاہے تو لمبا لگائے بغیر بات کروں گا، مجھے اس کی کوئی دقت نہیں۔ سرکار کو کا فرمانا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بچے گا، وہ کون سا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت۔ وہ اہل سنت والجماعت تو سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنت والجماعت کہتے کسے؟ یار نیٹو اسپیکر ہو، عربی بولنے والے ہوں،